کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم. حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ. RMS چینل صدائے زہرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں. ہزاروں سال رہے زندہ RMS چینل. بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی کے ضعیفی سب کی ہے پسند ایک فقط RMS چینل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین. السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ نساء العالمین. السلام علیک یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور. السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی لیل والنہار. یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ. لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبۃ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام. وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات. فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت. ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم واضالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا. ولعن اللہ امة قتلتکم. ولعن اللہ الممہدین لهم بالتمکین من قتالکم. بریت الی اللہ وإلیکم منهم وأشیائهم وأتباعهم وأولیائهم. یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ. انی سلمان لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم إلی یوم القیامة. ولعن اللہ آل زیاد وآل مروان. ولعن اللہ بنی امیۃ قاطبۃ. ولعن اللہ ابن مرجان. ولعن اللہ مر بن سعد. ولعن اللہ شمرا. ولعن اللہ امة اسرجت والجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی. لقد عظم مصابی بک فأسأل اللہ الذی اکرم مقامک وأکرمنی بک ان یرزقنی طلب آثارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم جل عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ. انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمة وإلی الحسن وإلیک بموالاتک وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني
بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم وارزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساري ما من هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رضيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عقيلة الأقباط اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لنا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لن الثانية والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولا عبيد الله بن زياد وابن مرجان ومر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيت
الآخرة اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجو الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ والعصمۃ الفاطمیہ والصولۃ الحیدریہ والحلم الحسانیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنکاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ القائم بالحق اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلی اہل بیتہ الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین عصموا اللہ عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وقتلہم وعلی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحمان اور رحیم ہے۔ تمام تعریف اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا، اور وہی پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے بندو، میں تمہارا امتحان ہر طریقے سے لوں گا، میں تمہارا امتحان مال سے لوں گا، میں تمہارا امتحان جان سے لوں گا، میں تمہارا امتحان شہرت سے لوں گا، میں تمہارا امتحان خوف سے لوں گا، میں تمہارا امتحان ڈر سے لوں گا، میں تمہارا امتحان ہر طریقے سے لوں گا، لیکن سب سے سخت امتحان اگر ہوگا تو اولاد کا امتحان ہوگا۔ بے شک بیویوں، ہم سب جانتے ہیں ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم دنیا کی ہر پریشانی کو جھیل لیتے ہیں، مفلسی ہے تو بھی برداشت کر لیں گے، تنگی ہے تو بھی برداشت کر لیں گے، دنیا کی اگر کوئی غذا کم ہے تو بھی برداشت کر لیں گے، لیکن ہم اپنی اولاد کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی خواہشات کرتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، اور جیسے جیسے ماں باپ کے سامنے اولاد بڑی ہوتی ہے، ماں باپ کو اس سے ڈھارس ملتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں چاہے دوسروں کی نظر میں ان کا لال، ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی جتنی بھی بری ہو، لیکن ماں باپ کی نظر میں اپنی اولاد ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ اور بالخصوص جیسے اولاد بڑی ہوتی جاتی ہے، جوان ہوتی جاتی ہے، تو ماں باپ کو ان سے ارمان جاگنے لگتے ہیں، ان کی پیری کا سہارا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ ماں باپ تو اپنے سارے حقوق، ہر پریشانی، چاہے اسکولوں میں پڑھانا ہو، مہنگی مہنگی فیس ہو، چاہے ان کی ساری خواہشات ہو، ہر طریقے سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بیسٹ دیں۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ آج اس پرآشوب ماحول میں کیا اولاد بھی اس طریقے سے ماں باپ کو دینا چاہتا ہے؟ ذرا سی تکلیف ماں کو ہوتی ہے تو اولاد، آج کل کے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن آج کا جو معاشرہ ہو گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
ایسے ایسے ویڈیوز نعوذ باللہ کہ بچے اولاد اپنی ماں کو مار رہے ہیں. یہ کہاں جا رہی ہے دنیا؟ یہ دنیا کس طریقے سے جا رہی ہے کہ جو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اولاد اس پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے؟ جو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جس نے اپنے سارے ارمان کو، اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کو پالنے میں گزار دیا، اور آج وہی اولاد ان کی تھوڑی سی باتوں کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، ان کی ضعیفی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے. یہی نہیں، بس ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا علقمہ. اس کا آخری وقت آ گیا تھا اور اس کے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. اللہ اکبر. خدا ہم سب کو آخری وقت کے جو کہتے ہیں کہ جسم سے جب روح نکلتی ہے، وہ سب سے بڑا سختی کا وقت ہوتا ہے. پروردگارہ اس وقت کو ہمارا آسان کرنا. بس ایک مرتبہ علقمہ کے آخری وقت ہے، بیماری میں مبتلا تھا بہت دن سے، لیکن آخری وقت پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی حضرت سلیمان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ علقمہ کی زوجہ بڑے ہی پریشان حال میں آئی، گھبرائے ہوئے آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ میری امداد کو آئیے، یا رسول اللہ میری مدد کرنے آئیے، مجھ پر بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے. بس ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کیا کیفیت ہے. وہ عورت بتاتی ہے کہ آخری وقت ہے، میرا شوہر کتنے سال سے بیمار ہے، لیکن اب آخری وقت آ گیا ہے، حتیٰ کہ اس کے آخری وقت اس کے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. بس ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ علی، دیکھ کے آؤ ماجرا کیا ہے. بس ایک مرتبہ میرا مولا آتا ہے اور دیکھتا ہے. آنے کے بعد رسول سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بے شک علقمہ پہ آخری وقت ہے اور اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، بہت ہی پریشانی میں ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے اور وہ تکلیف میں ہے، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے کہ کلمہ آئے اور اس کے جسم روح سے نکل جائے. بس ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں جاؤ سلیمان، اس کے گھر میں دیکھ کے آؤ کون کون رہتا ہے. سلیمان آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس کے گھر میں میں نے دیکھا کہ علقمہ ہے، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک زوجہ ہے اور ایک بوڑھی ماں ہے. ایک بوڑھی ماں ہے جو زاروں قطار گریا کر رہی ہے. بس ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہ جاؤ سلیمان اس کی ماں کو بلا کے لاؤ. سب کی توجہ چاہتی ہوں میں، جو بھی اس ویڈیوز کو جہاں سے بھی سن رہا ہے، کہ یہ آج بے شک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہو گئی ہے ہر گھروں میں آج، کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھول بیٹھے ہیں کہ ماں باپ کیا ہے. تھوڑا سا ہم جوان ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ انہوں نے تو جو بال سفید کیا ہے وہ دھوپ میں کھڑے ہو کے کیا ہے، ہمارے پر تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم فوراً پوچھ لیتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. لیکن ہم چاہیں تو زندگی بھر، میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بچہ زندگی بھی گزار دے شکر ادا کرنے میں ماں باپ کی، تو بھی نہیں ادا کر سکتا. تو سوچئے ایک مرتبہ اس کی ماں آئی اور آنے کے بعد کریا کر رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے، اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے سلام کو قبول کریے، اور مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ آپ نے مجھے بلا لیا. بس ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہ علقمہ کی زوجہ آئی تھی، پوری کیفیت بیان کرتے ہیں، اور رسول کہتے ہیں کہ مجھے بس اتنا بتاؤ، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ مجھے اتنا بتاؤ تمہاری اولاد کیسی اولاد تھی. ماں ہے نا، ماں نے کہا یا رسول اللہ میری اولاد بہت اچھی اولاد ہے، وقت پہ نماز پڑھتی ہے، دعائیں پڑھتی ہے، پڑوسوں سے اچھی ہے، رشتہ داروں سے اچھی ہے، کسی کا مال نہیں ہڑپا، کسی کا کوئی جھوٹ نہیں، کوئی بھی چیز میرے بچے میں کوئی عیب نہیں ہے. بس ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے،
تم نے یہ بات کہی نا، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں جو دنیا جانتی ہے، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں جو دنیا جانتی ہے۔ دیکھیں یہی ہمارا امپریشن ہوتا ہے کہ ہم جب تک گھر سے باہر رہتے ہیں چہرہ مسکرایا رہتا ہے، ہم بہت خوش رہتے ہیں، دوستوں سے اچھے ملتے ہیں، عزیزوں سے اچھے سے ملتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم گھر میں آتے ہیں، زوجہ کی شکل دیکھتے ہیں تو سارا غصہ سامنے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ زوجہ جو آپ کے لیے دن بھر کھانا بنا رہی ہے، پانی بنا رہی ہے، اپنی زندگی گھر میں رہ کے گزار رہی ہے، وہ خواتین اتنی بری کیوں لگتی ہے؟ سارا غصہ اس کے اوپر اترتا ہے، ماں کے اوپر اترتا ہے۔ سب کے ساتھ ہمارا بیہیویئر بہت اچھا رہے گا، مسکرانا اسلام میں ثواب ہے، تو پھر زوجہ سے مسکرانا کیوں، ماں باپ سے مسکرانا کیوں نہیں، اولاد سے مسکرانا کیوں نہیں؟ بس ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ، میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو دنیا نہیں صرف تو جانتی ہے۔ اللہ اکبر، رسول جانتے ہیں سب کچھ، مگر اس عورت کے منہ سے پلوانا چاہتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ وہ عورت ماں ہے نا، 100 بار بھی پوچھو تو اپنے بچے کے بارے میں کبھی نہیں بتائے گی، نہیں رسول اللہ آپ صحیح بول رہے ہیں، میرا بچہ بہت اچھا ہے، میرا بچہ بہت اچھا ہے، بس وہ ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میری اولاد بہت اچھی ہے، بہت نیک اولاد ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو مجھے مت بتاؤ، اب یاد رکھنا کہ جو میں تم سے جاننا چاہتا ہوں اس کی وجہ سے تمہارے بچے کے جسم سے آخری وقت کلمہ نہیں آ رہا ہے، آخری وقت روح نہیں نکل رہی ہے، تمہارا بچہ دنیا اور آخرت دونوں کے بیچ میں مبتلا ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں بھول گئی تھی کہ آپ تو سب جاننے والے ہیں، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، لیکن جب گھر میں گھستا تھا اگر میں کبھی کچھ غلط کھانا بنا دوں یا کچھ خراب کھانا بنا دوں تو میری اولاد مجھ پہ جھڑک دیا کرتی تھی، مجھ پہ اپنی زوجہ کے سامنے ڈانٹا کرتی تھی، وہ میری زوجہ سے میری بہو سے بھی ایسے ہی بات کرتا تھا۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں بس یہی ایک بات ہے کہ اس کے سارے اعمال ایک طرف ہو گئے ہیں، اور ماں سے اس نے جو بدتمیزی کی ہے وہ اعمال کی وجہ سے اس کے جسم پہ روح نہیں نکل رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں فوراً اسے معاف کر دو، تب جا کے تمہارے بچے کے، تمہاری اولاد کے جسم سے روح کرے گی۔ ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر علقمہ کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ میں نہیں جانتی کہ میں اپنی بات آپ تک کہہ پائی کہ نہیں کہہ پائی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی سارے اعمال ایک طرف، لیکن ماں باپ کی اہمیت ایک طرف۔ خدا خوش ہوتا ہے جب بچے اپنے ماں باپ سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، خدا خوش ہوتا ہے جب بچے مسکرا کے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ایسے ہی پروردگار نے نہیں دے دی ہے۔ ماں کی دعا موت کو بھی ٹال سکتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہوتی ہے کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ اور اگر ماں کی اہمیت جاننا ہے تو پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جس کی مر جاتی ہے ماں۔ پیار کے بارے میں جاننا ہے نا کہ ان بچوں سے پوچھو کہ گھر میں کوئی انتظار کرنے والا نہیں رہتا ہے کہ میرا بیٹا آیا کہ نہیں۔ جب تک بچے آ کے سو نہیں جاتے تب تک ماں کی آنکھیں دروازے کو دیکھتی رہتی ہے۔ جب تک بچے کھانا نہیں کھا لیتے تب تک ماں کی آنکھیں دروازے کو دیکھتی رہتی ہے کہ میرا لال ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ ذرا سا بھی ماں فون کر دیتی ہے تو بہت غصہ آ جاتا ہے کہ ہم باہر گھومنے آئے ہیں، فرینڈس کے ساتھ آئے ہیں۔ میں بہت سادہ الفاظوں میں اپنی تقریر کو کرتی ہوں تاکہ نوجوان اس بات کو سمجھیں۔ یہ ماں کی دعا ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے اور جیتے وقت بھی کام آتی ہے۔ تو کوشش کریے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے، کیونکہ ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے تو خدا ہم سے راضی ہوگا، اور ہم یہ دنیا میں خدا کو راضی ہی کرنے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو اتنے بڑے گاڑی سے جا رہا تھا، کار سے گزر رہا تھا، اور اتنا بڑا اس کا روڈ ایکسیڈنٹ، اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اتنی بڑی ٹرک آ گئی، لیکن اس کی جان پوری کی پوری بچی رہی۔ مطلب اتنا کار کا پورا چکنا چور کار ہو گئی،
لیکن وہ شخص صحیح سلامت اس میں سے نکلا. اللہ اکبر. وہاں پہ دیکھنے والے لوگ پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے. کار جس میں بیٹھا والا شخص صحیح ہے لیکن کار کا ایک پرزہ بھی صحیح نہیں ہے. اور وہ شخص خود پریشان کہ ایسا کیسے ہو گیا, مجھے ایک خرش تک نہیں لگی, مجھے ایک چوٹ بھی نہیں لگی, میں کیسے. وہ خود پریشان ہے, مجھے راتوں کی نیند نہیں آ رہی ہے. حتیٰ کہ جب ایک ہفتہ گزر گیا اس نے کہا کہ میں کسی عالم سے کنسلٹ کرتا ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہے. وہ گیا اپنے معاشرے کے جو بھی اس کے دور میں جو بھی عالم تھا, عالم کے پاس گیا اور جانے کے بعد پوچھا, پوری کیفیت بیان کری. عالم نے کہا, مسکرایا اور کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ تم جب گھر سے نکلے تھے تو تم نے کیا کیا تھا. بس ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا, میں نارمل جیسے صبح اٹھتا, میں نے اٹھا, میں نے ناشتہ کیا, میں نے اپنی زوجہ نے مجھے ناشتہ دیا, میں نے جیسے بھی میں آفس کے لیے نکلتا ویسے روز نکلتا. پھر ایک مرتبہ عالم بولتا ہے نہیں ایک اور کوئی کام تم نے ایسا کیا ہے. اس نے بولا نہیں, میں نکلتا, میں سلام کرا, میں نے دعا کرا, میں جیسے اپنی ماں سے سلام کرتا میں نے ویسے اپنی ماں سے سلام کیا, بچوں کو پیار کیا, میں نے زوجہ کو سلام کیا, خدا حافظ کیا, جیسے کہ میں روز نکلتا ہوں ویسے میں نکلتے چلا گیا. پھر ایک مرتبہ مولانا کہتے کہ صحیح سے سوچو کہ اس دن تم نے کیا کیا. اس نے بولا کہ ہاں ایک چیز تو میں نے کیا ہے لیکن وہ اتنا بتانے والی بات نہیں ہے. میں نے اس دن ایک کام ضرور کیا, کیونکہ مہینے کی پہلی تاریخ تھی. میں اپنی زوجہ کے پاس آیا اور ہر بار کی طرح میں اپنی پوری سیلری اپنی زوجہ کو لا کے دیتا ہوں, اور زوجہ میری وہی کرتی ہے, کہتی ہے نہیں مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, گھر کی بڑی بزرگ میری ماں ہے, آپ میری ساس میری ماں کو دے دیجئے. اور میں نے ہمیشہ کی طرح ہر مہینے کی طرح اپنی ماں کو جا کے وہ سیلری دی. لیکن میری ماں ہر مہینے وہی کہتی کہ بیٹا مجھے یہ دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, بیٹا مجھے یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ تم اپنی زوجہ کو دے دو, وہ گھر چلاتی ہے, اس کو ضرورت ہے. لیکن ہاں میری ماں جب بھی مجھے ہر مہینے یہ پیسہ واپس کرتی, وہ لیتی نہیں, لیکن میرا دستور ہے, میرے دل کی خوشی ہے کہ میں پورا پیسہ جا کے اس کے ہاتھوں میں رکھتا ہوں. اور وہ ایک مرتبہ میرے پیشانی پہ بوسہ لے کے کہتی ہے جاؤ میرے لال تم سلامت رہو. بس ایک مرتبہ وہ عالم کہتے ہیں کہ یہی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری موت ٹل گئی ہے. اس دن تمہاری موت تھی لیکن خدا نے تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ خدا نے تمہیں اس چیز کے لیے چن لیا کہ تمہاری موت کو ٹال دیا, کیونکہ تمہاری ماں نے سلامت کی دعا کیا تھا. اللہ اکبر. اگر میری بات آپ تک پہنچ گئی, کیونکہ میں نے پہلی مجالس میں نماز کا ذکر کیا تھا, دوسری مجالس میں خدا کا ڈر اپنے دل میں رہنے کے لیے ذکر کیا تھا, اور آج میری مجالس کا عنوان ہے کہ آج میں نے ماں باپ کی اہمیت کا ذکر کیا ہے. بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرا وعدہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں یہ مجالس جا رہی ہے, یہ ویڈیوز جا رہا ہے, جب بھی آپ اس مجالس کو سنیے تو اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیے, اپنے بوڑھوں کو لے کے بیٹھیے, اپنے بزرگوں کو لے کے بیٹھیے, کہ تاکہ ان لوگ میں کوئی ایک بھی اگر سیکھ گیا تو ہماری مجالس کامیاب ہو جائے گی. اجرکم اللہ. ہاں بیبیوں, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. آج ماہ محرم کی 3 تاریخ ہو چکی ہے, اور آج کا دن عنوان اس ننھے بچوں پہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کو آخری وقت دیکھ بھی نہیں پائی. اس سے پہلے کہ میں مصائب کی منزل بیان کروں, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دل کھول کے گریا کرنا. جو بھی مائیں ہماری ویڈیوز کو سن رہی ہیں, جو مجلس کو سن رہی ہیں, خدا ہم سب ماؤں کی گودیوں کو آباد رکھے. وہی کوفہ ہے کہ جس میں میرا مولا کائنات علی ابن ابو طالب رات کی تاریکی میں
رات کی تاریکی میں اپنے جتنے بھی یتیم ہیں سب کو کھانا تقسیم کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ یتیم بھوکا سو جائے۔ میں کہوں گی اللہ اکبر، یا علی، ارے مدد کو آئیے۔ آج اسی کوفے میں ارے مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے، ارے پسران مسلم دو چھوٹے چھوٹے بچے در بدر ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، کیونکہ ابن زیاد نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ بچے کو کسی پہ بھی رحم آ گیا، اگر کسی نے ان بچوں پر رحم کھایا اور اپنے گھر سے کچھ غذا دے دیا یا اپنے گھر میں رہنے کو دے دیا تو ہم سختی کریں گے، ہم ظلم کریں گے۔ اب لوگوں کو ظالم کا اتنا ڈر ہے، اللہ اکبر، یہ بچے بھوکے پیاسے، ارے باپ کے مرنے کے بعد خدا ہم سب کے سروں پہ آقا حسین کے طفیل میں ہمارے ماں باپ کا سایہ محفوظ رکھے، ہم سب کے سروں پہ، ہمارے بچوں کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ محفوظ رہے۔ لیکن ایک بات مجھے بتا دیجئے، ارے جب ہمارے سروں پہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر ہمارے سروں پہ اگر ہمارے دنیا سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے، میں صرف کوئی بول رہی ہوں تو لوگ بہت شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں مسلم کے بچے ننھے ارے ماں باپ نہیں ہیں، باپ کو شہید کر دیا گیا، بچے یتیم ہیں، اور ایسے یتیموں کو کہ بچوں کو ڈھنگ کا کھانا نہیں مل رہا ہے، بس در بدر بچے بھٹک رہے ہیں کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ بھٹکتے بھٹکتے ایک مرتبہ ارے بچے دشمنوں میں گھر گئے اور دشمن برچھیاں مارنا شروع کر دیے۔ بچے سمجھ گئے کہ اب ہم بچ کے نہیں جا سکتے، ارے چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا ارے جلد ہاتھوں کو جوڑ لو ورنہ ظالم ہمیں بہت مارے گا۔ بس ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں کہ اے ظالم ہمارے ہاتھوں کو باندھ لو، اے ظالم ہمیں تماچے مت مارو، ہمیں قید کر کے لے کے چلو لیکن ہمیں تماچے مت مارو، ارے ہمیں برچیاں مت مارو۔ مگر وہ ظالم کہاں سننے والے ہیں، ارے پتھر کا دل ہے ان کا، بچوں کے ہاتھوں کو باندھ لیے اور بچوں کو مارتے مارتے اللہ اکبر ارے حاکم کے دربار میں لے کے آئے۔ اب حاکم نے منادی کر دی کہ اگر ان بچوں کو قید تو کر رہے ہو لیکن کوئی ان سے بات مت کرنا، کوئی بچوں کو اچھا غذا مت دینا، ٹھنڈا پانی مت دینا۔ میں کہتی چلوں اللہ اکبر، ارے ٹھنڈا پانی نہ دیتے، ارے غذا نہ دیتے، مگر بچوں کو لذیذ نہیں تو کم سے کم اتنا تو کھانا دیتے کہ بچوں کا پیٹ بھر سکتا۔ لیکن اللہ اکبر وہ ایسا قید خانہ جہاں تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی اور ایک دم گرم پانی سے بچوں کو دیا جاتا تھا، دن بھر میں ایک وقت کھانا دیا جاتا تھا، بس تھوڑا ہی دن گزرا تھا کہ بچوں کے جسم پیلے پڑ گئے تھے، ارے چہرے کا فاقہ اڑ گیا تھا، بچے پہچان میں نہیں آ رہے تھے، اللہ اکبر۔ اب بچوں کے جسم کی قوت گھٹتی چلی جا رہی تھی مگر بچے اسی حالت میں نماز ادا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ بس نوجوانوں کو ہمارے پروردگارہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بس ہاں بیویوں، ایک مرتبہ جب تھوڑا وقت گزر گیا، گزرنے کے بعد بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھیا آج جب زندان خانہ لے کے آئے گا ہم اس سے کہیں گے کہ ہماری ردا سن لے۔ بس ایک مرتبہ زندان آیا اور بچوں کو گھڑکتے ہوئے کھانا دیا، گھڑکتے ہوئے بچوں کو کھانا دینا تھا۔ ایک مرتبہ ارے بچے ہاتھوں کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں زندان نہ ہمیں بھوک ہے اور نہ ہمیں پیاس ہے، اے زندان اگر تمہارے پاس وقت ہو تو بس ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہماری فریاد سن لو۔ حاکم زندان کہتا ہے کہ اے بچوں جو کہنا ہے جلدی کہو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بس وہ جھڑکتے ہوئے بچوں سے کہتا ہے کہ مجھے جو کہنا ہے جلدی کہو اور میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بس وہ بچے کہتے ہیں کہ اے حاکم زندان بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو ماننے والے ہو؟ بس وہ کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ بس ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو مجھے اتنا بتا دو کیا تم رسول کو جانتے ہو جو اللہ کے آخری نبی تھے؟ بس وہ زندان کہتا ہے اگر میں
میں مسلمان ہوں تو کیا میں رسول کو نہیں مانوں گا؟ ارے کیا میں رسول کو نہیں جانتا ہوں؟ ارے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے رسول کا تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، بس ایک مرتبہ اجرکم اللہ، بس ایک مرتبہ بچوں کے دل میں تھوڑی جان آ جاتی ہے، بچوں کے جسم میں قوت آ جاتی ہے، بس بچے ایک مرتبہ کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ تم اللہ کو جانتے ہو، تم رسول کو جانتے ہو، تو تم بس مجھے اتنا بتا دو کہ کیا تم علی کو جانتے ہو؟ ارے بچوں نے کہا کیا تم میرے ولی علی کو جانتے ہو؟ کیا میرے جد علی کو جانتے ہو؟ کیا تم حسین کو جانتے ہو؟ بس ایک مرتبہ حاکم رونے لگا اور زندان کہنے لگا ہاں کیوں نہیں جانتا، ارے علی میرے امام ہیں، بڑے ہی ادب سے نام لو ان کا۔ بس بچے کہتے ہیں کہ اے زندان تم نے پہچانا نہیں، ارے ہم وہی جد کے علی ہمارے جد ہیں اور ہم علی کے خاندان کے ہیں، تم نے پہچانا نہیں، وہی مسلم کے فرزند ہے اور جو مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، وہ زندان کا یہ سننا تھا کہ تڑپ گیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنے لگا اے بچوں مجھے معاف کر دو، ارے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تمہارے پیروں پہ پڑتا ہوں، ارے میری شکایت اپنی دادی زہرا سے نہیں کرنا۔ بچے کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں جو نہیں معلوم تھا اس وجہ سے تم نے ایسا کیا، مگر مجھے بس اتنا التجا ہے کہ ہمیں یہاں سے رہا کر دو۔ بس وہ حاکم کہتا ہے ہاں میں آپ کو رہا کر دوں گا لیکن ابھی رک جائیے، ارے تھوڑی رات کی تاریکی ہونے دیجئے، جب سب سو جائیں گے تو میں آپ کو رہا کر دوں گا۔ بس ایک مرتبہ زندان ایسا ہی کرتا ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے اور چپکے سے دروازہ کھولتا ہے، بچے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اب کیا تھا کہ رات کی تاریکی ہے، بچے دیار بدیار بھٹک رہے ہیں، جسم میں قوت نہیں ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مومنہ دروازے کے پاس کھڑی ہے اور کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ اپنے داماد کا انتظار کر رہی تھی، جیسے ہی بچوں کو دیکھی بس اس کے چہرے پہ ایک مرتبہ ایک بچوں سے پوچھنے لگی ہے بچوں ارے اتنی رات ہے، رات کی تاریکی ہے، اتنا اندھیرا ہے اور تم ننھے ننھے بچے کہاں بھٹک رہے ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہے؟ بس بچے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں مومنہ ارے تم نہیں جانتی، ہم ابھی قید خانے سے چھٹ کے آئے ہیں، معصوم بچے ہیں نا۔ ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں ہم ابھی قید خانے سے چھٹ کے آ رہے ہیں اور مومنہ کہتی ہے قید خانہ، ارے تم کس کے گھرانے سے ہو؟ بچے کہتے ہیں اگر تم ہم پہ امان لو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم کس کے گھرانے سے ہیں کہ تم ہمیں کہ پھر سے قید میں نہیں کر دو گی۔ ارے بچے ڈر گئے، اب کسی پہ بھروسہ نہیں رہا۔ ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے ہاں مجھے بتاؤ ارے تم کس گھرانے سے ہو؟ بچے کہتے ہیں ہم مسلم کے 2 فرزند ہیں۔ بس ایک مرتبہ وہ کہتی ہے ارے مجھے معاف کر دو، اے بچوں یہ حال تمہارا کس نے کیا؟ ارے میں اس گھرانے کی کنیز ہوں، ارے جلد میرے گھر میں آ جاؤ۔ بچے کہتے ہیں بس مجھے آج رات ٹکا لو اور صبح ہوتے ہی تھوڑی سی روشنی ہو جائے گی ہم چلے جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے میں تمہیں رکھ لوں مگر بچوں آواز نہیں کرنا، ارے شاید میرا داماد آنے والا ہے، ارے شاید میرا داماد حارث وہ جو حاکم کا بہت بڑا غلام ہے اور وہ آنے والا ہے، وہ آ جائے گا تو میں تمہیں بچا نہیں پاؤں گی۔ بچے کہتے ہیں رات بہت ہو گئی ہے، ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بس ہم تھوڑی دیر ہی رکیں گے اور صبح جیسے ہی ہوگی ہم چلے جائیں گے۔ بس بیویوں ارے یہ مومنہ نے بچوں کو رکھا، ہاتھ منہ دھلایا اور اچھا لذیذ غذا لا کے آئی۔ بچے اتنے بھوکے پیاسے ہیں، اجرکم اللہ، ارے بچے اتنے بھوکے پیاسے ہیں۔ میں بس ایک بات کہوں گی کہ اپنی بھوک کو یاد کریے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور صرف ایک دن کا روزہ جو تھوڑے لمحوں کا رہتا ہے ہم صبح سے شام گزارتے ہیں، جیسے ہی روزے کو کھولتے ہیں ارے ہم فوراً ہی پانی کو پینا شروع کر دیتے ہیں، ہم فوراً ہی لذیذ غذا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہوں گی اللہ رے صبر، ارے بچے کس
طریقے سے برداشت کر رہے ہیں کہ بچوں اتنے دن کے بھوکے پیاسے ہیں مگر بچوں نے ایک بھی کھانا نہیں کھایا، ایک بھی دانہ نہیں پیا، اور کہنے لگے مومنہ ارے ہمیں نہ بھوک ہے اور نہ ہمیں پیاس ہے، بس اتنا کر دیجئے ہمارے سونے کا انتظام کر دیجئے، ہم تھوڑی دیر سونا چاہتے ہیں۔ بس بچے ادھر حجرے میں جاتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ یہ حارث ملعون بھی آ گیا اور وہ مومنہ ڈر گئی اور ایک مرتبہ فوراً کھانا نکال کے دیتی ہے تو حارث کہتا ہے خدا غارت کرے اس ملعون کو کہ وہ حارث ملعون ہاتھوں میں خنجر لے کے کہتا ہے اب نہ مجھے بھوک ہے اور نہ پیاس ہے، ارے مسلم کے 2 فرزند بھاگ گئے ہیں، نہ جانے انہیں کس نے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے، جب تک وہ بچے نہیں ملیں گے نہ میں کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا، اب ان بچوں کو مار کے ان کے سر کاٹ کے حاکم کے پاس پیش کروں گا، مجھے 2000 دینار ملے گا۔ اللہ اکبر، چند روپیوں کے لیے، چند دولت کے لیے اے ظالم تجھے ترس نہیں آیا کہ تو کسی ماں کی گود اجاڑ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب کیا تھا کہ ابھی یہ حارث کہہ رہا تھا کہ چھوٹا بھائی خواب سے بیدار ہوا، بھیا ارے میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ میرے خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بچوں ارے گھبرانا نہیں، مصیبت کے دن گزر گئے، ارے اذیت کے دن گزر گئے، تماچے کھا لیا، بھوک اور پیاس برداشت کر لیا، بس صبح تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے ہاں بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا، بڑا بھائی کہتا ہے میں نے بھی یہی خواب دیکھا، دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کے رونے لگے۔ اجرکم اللہ۔ بس اب کیا تھا کہ اللہ اکبر، ایک ظلم ہونا تھا کہ حارث ملعون نے بچوں کی رونے کی آواز سن لی۔ اب بچوں کی رونے کی آواز سننا تھا کہ حارث ملعون تلوار لے کے کم حجرے میں آیا اور کہنے لگا تم دونوں کون ہو؟ بچے ڈر گئے تلوار کو دیکھ کے، ارے ننھی سی جان ہے، اولاد والیاں مائیں ہیں، اپنے دل کو سنبھالے اور ایک مرتبہ بلند آواز میں ضرور گریا کرے۔ بس ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے اے حارث تو امان لے کہ تو ہمیں مارے گا نہیں تو ہم تمہیں سب سچ سچ بتا دیں گے۔ بس ایک مرتبہ وہ ملعون تو جھوٹا ہی تھا، کہنے لگا کہ ہاں کہو تم کیا کہتے ہو، ہم سنیں گے تم کہاں کے ہو۔ بچے کہتے ہیں ارے تو جس کو ڈھونڈ رہا ہے ہم وہی مسلم کے فرزند ہیں، بس ہمیں مارنا نہیں۔ اب وہ حارث کے چہرے پہ ایک نور آ گیا اور خوشی سے اس کا چہرہ چمکنے لگا کہ اب ان کا سر کاٹنا ہے۔ صبح کا انتظار کرنے لگے اور بچوں کو، ننھے ننھے بچوں کو زلفوں سے کھینچتے ہوئے، بچوں کے شانے پکڑتے ہوئے یہاں وہ مومنہ روکتی ہے تو ایک مرتبہ تلوار سے اس مومنہ کو بھی شہید کر دیتا ہے یہ ملعون، اور ایک مرتبہ دریا کے کنارے آتا ہے۔ بس مصائب ختم ہونے والا ہے، لیکن انشاءاللہ جہاں جہاں یہ مصائب سنیں گے جب بھی تصور کریں گے گریہ ضرور کریں گے۔ بس ایک مرتبہ چھوٹا بھائی ہاتھوں کو جوڑتا اور کہتا ہے حارث تجھے ہم سے دولت چاہیے تو ہمیں بیچ دے، ہم تجھے تو بیچ کے تجھے پیسہ مل جائے گا لیکن ہمیں ذبح مت کر۔ ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے نہیں میں تمہارا سر کاٹ کے رہوں گا۔ بڑا بھائی کہتا ہے اچھا تم ایسا کرو ہمارے ہاتھوں کو باندھ لو، ہمیں جتنے تماچے مارنا ہے مار لو، ہمیں حاکم زندان کے پاس لے کے چلو، وہ جو کہے گا تم مان لینا، تمہیں پیسہ بھی مل جائے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں آج سر کاٹ کے ہی لے کے جاؤں گا، کیا پتا کہ تم پھر بھاگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ تلوار کو اٹھانا تھا، چھوٹا بھائی کہتا ہے نہیں میں اپنے بڑے بھائی کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے ذبح کرو۔ بڑا بھائی کہتا ہے نہیں میں اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے ذبح کرو۔ اجرکم اللہ۔ اس ظالم کو غصہ آیا، تلوار اٹھائی اور ایک ہی تلوار کے وار سے دونوں بچوں کو شہید کر دیا۔ بس اب کیا تھا کہ بچوں کے سروں کو زلفوں سے پکڑ کے اور دریا میں دھر پھینک دیا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ چھوٹے بھائی کا در دریا میں بڑے بھائی کے در سے آ کے مل گیا اور ایک مرتبہ سے آندھیاں چلنے لگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمان یا رحیم یا غفور۔
اب عرض ہے حضور کیا حضرت بطول، ہو سارے مومنوں کے لیے اب دعا قبول، شیعوں کی مومنوں کی دعائیں قبول ہو، اور مت دعائے بانی مجلس اصول ہو، اولاد والے شاد رہے سب کی یا امام، اولاد والے شاد رہے سب کی یا امام، ہوئے دعا قبول میری جلد فاطمہ، ہوئے دعا قبول میری جلد فاطمہ، غیرت غم حسین نہ ہو کوئی دل ملول، غیرت غم حسین نہ ہو کوئی دل ملول، قائم تلک زمانے میں ہو سب کی عمر طول، قائم تلک زمانے میں ہو سب کی عمر طول، یا مرتضیٰ علی ہمیں دنیا میں غم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی ہمیں دنیا میں غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے پسران مسلم کی مصائب کا، جو بھی عزادار گریا کر رہے ہیں، جو بھی عزادار مصائب کو سن رہے ہیں، ان سب کی گودیوں کو آباد رکھنا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے ماں فاطمہ زہرا کا، ہم سب کے سروں پہ ہمارے ماں باپ کا سایہ محفوظ رکھنا، ہماری گودیوں کو آباد رکھنا، ہمیں تب تک موت نہ آئے جب تک ہم کربلا اور مدینے کی زیارت نہ کر لے، پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی زینب کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا، جو بھی عزادار بے روزگار ہیں ان کو جلد سے جلد روزگار دے دے، اور اس کورونا وائرس جیسی وبا سے، اس لاک ڈاؤن سے وجہ سے جو بھی عزادار مومن دنیا کے جہاں کے بھی مومن ہیں اس پرآشوب ماحول میں پریشان ہیں، ان کو مالی اور جسمانی جو بھی اذیت ہو اس کو جلد سے جلد ختم کر دے، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس کے وسیلے سے کوئی بڑا وسیلہ نہیں ہوتا ہے، ہم سب کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اور جلد سے جلد میرے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ماتم حسین، اللہم صلی اللہ محمد۔ با وفا یا باز، با وفا یا باز، با وفا غازی میرے، با وفا غازی میرے، سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، لبوں پہ تیرا انعام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل، مثال شمس ہے تابندہ، RMS چینل صدائے صحرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں، ہزاروں سال رہے زندہ RMS چینل، بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی کے ضعیفی، سب کی ہے پسند ایک وقت RMS چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے قرآن مجید کا، تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک، چاہردہ معصومین، شہداء کربلا، اسیران کربلا کا، خدایا ہم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، تادم زیست قرآن اور اہل بیت سے متمسک رکھ، آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد، بالخصوص شفاعت جناب فاطمۃ الزہرا ہمارے نصیب فرما۔ بار الہ جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما، جو بیمار بحق بیمار کربلا تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ OCN چینل اور RMS چینل کے ناظرین کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس نشر و اشاعت میں جو حضرات دام درہم سخن قدم میں مدد فرما رہے ہیں
ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، نشر و اشاعت کرنے والوں کو شر اشرار اور شر شیاطین سے محفوظ فرما، ان کے توفیقات صالحہ میں اضافہ فرما۔ اے معبود، جو مومنین مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں اس سعادت عظمیٰ سے جلد از جلد اور بار بار مشرف فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص اس اوسین چینل اور RMS کے بانی اور مؤسس جناب جاوید بھائی کی مغفرت فرما، اعلی علیین جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے معبود، ہمارے اس شہر حیدرآباد پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے معبود، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام ماتمداران حسین ابن علی کی حفاظت فرما، تمام ذاکرین مرثی خانان علماء و مراجع کی حفاظت فرما۔ اے معبود، تمام ماتمداران کے بازوؤں میں زور حیدری عنایت فرما۔ پروردگار، جو مومنین مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں اس سعادت عظمیٰ سے جلد از جلد اور بار بار مشرف فرما، پرچم اسلام اور پرچم حسینی کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کا خاتمہ فرما۔ اے معبود، اس دنیا میں امن و امان کو قائم اور دائم فرما۔ بار الہ، اس اوسین اور RMS چینل کی خدمت گزار جناب علی نوید میثم کی حفاظت فرما۔ پروردگار، تیری آخری حجت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے شاد فرمائیں۔ غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ، RMS چینل صدائے صحرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں، ہزاروں سال رہے زندہ RMS چینل۔ آپ تمام سے معروضہ ہے ایک سورہ فاتحہ سے میر ممتاز علی جاوید صاحب، ابن میر احمد علی صاحب، میر احمد علی صاحب و میر حسن علی صاحب، ابن میر اشرف علی صاحب، سید علمدار حسین سجاد آغا صاحب، آفتاب دکن علامہ سید اختر علی صاحب قبلہ، ذاکر فاتح فرات مولانا سید باقر آغا صاحب قبلہ، جناب اختر حسین اختر ابن غلام حسین صاحب اور مرزا حیدر علی صاحب کی روح کو شاد فرمائے۔ مجالس خمسہ شہادت سرور کائنات سلام اللہ علیہ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام